وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام باب العید. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيد المرسلين. حمد و سلام کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ و احمد والہ و اعظم شان و تمام برہان کا بے حساب انگیت لا تعداد بشمار شکر ہے کہ اس خالق نے امت مسلمہ کو آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں عطا فرمائی. اللہ کریم حضور کی آمد کی برکات سے ملک عزیز کے تمام بحرانوں کا خاتمہ فرمائے اور ملک عزیز کو امن سلامتی کا مرکز بنائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت عظمیٰ اس مقدس مہینے کے اندر ربیع الاول شریف کے اندر ہوئی اور ایسے وقت میں ہوئی، ایسے مہینے میں ہوئی. ایک چیز کی آپ حکمت پہ غور کریں گے تو آپ کو مقام نبوت سمجھ آ جائے گا کہ حضور کا کیا مقام ہے، اس رب کی بارگاہ میں حضور کی محبوبیت کتنی ہے. آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت پاکستان ٹائم کے مطابق 4:20 تھے اور رب نے ایسا مقدس وقت اس کا انتخاب فرمایا کہ کئی مورخین کہتے ہیں نہ آپ اس کو رات کہہ سکتے ہیں نہ آپ کو دن کہہ سکتے ہیں، بلکہ یوں کہیں گے کہ رات بالکل جا رہی تھی اور دن کی روشنیاں آ رہی تھی. اس وقت اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کی. آج ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ وقت کتنی برکتوں والا وقت ہے. آج دوسرے لوگوں نے اپنے پیغمبر کی سیرت کو اپنا لیا ہے اور ان کی ولادت کے وقت کی بڑی قدر کی ہے. آج عیسائی کرسچن لوگ جو ہیں اتنا انہوں نے اس وقت کی قدر کی ہے کہ آج ہم مسلمان بھی ان کے طریقوں کے پیچھے لگے. آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ دن 10 بجے ہوئی تھی. دن کو 10 بجے آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کی جو ولادت باسعادت ہے نا 10 بجے ہوئی تو آج بھی عیسائی اس ٹائم کی قدر کرتے ہیں. بلکہ ہمارے مسلمانوں کی بھی دکانیں، مارکیٹیں، بازار، بزنس، کاروبار سب 10 بجے سے پہلے اوپن نہیں ہوتے. 10 بجے کے بعد سارے وقت. تو ذرا غور کریں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم جلیل القدر کے اوپر ہے، لیکن جو سرکار کا مقام ہے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر ابھی
لیکن آج ہم مسلمان 4:20 پہ اٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم 4:20 پہ اٹھ کر توبہ استغفار کرنے کے لیے تیار ہیں، تہجد گزاری کے لیے تیار ہیں جی. اور سوائے سعودیہ کے ہمارے اسلامی جتنی بھی ریاستیں ہیں کسی جگہ پر بھی 4:20 پہ کوئی دکان نہیں. ہم نے 10 کا معمول بنا جی. اللہ کے آقا علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے وہ بہت، اور پھر یہ ذہن میں رکھیں ولادت جو حضور کی ہوئی نا ماہ رمضان میں نہیں ہوئی. حالانکہ ماہ رمضان مبارک آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی برکت و رحمتوں والا مہینہ ہے. ہر بندہ جتنی بھی اس کی جیسی بھی روح ہے ضرور عبادت کرے. یہ بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے مسلمانوں کو جی. لیکن اللہ کریم نے ماہ رمضان میں حضور کو نہیں پیدا کیا. کیوں؟ اگر ماہ رمضان میں ولادت ہوتی نا تو پھر آج کل کے عیسائی اور غیر مسلم کہتے لو جی ان کو اتنی شانیں مل گئی ہیں، اتنا مقام مل گیا ہے، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو بس ماہ رمضان کی برکتوں سے مل گئی. اللہ کریم نے ماہ رمضان میں بھی ولادت حضور کی نہیں ہوئی. حالانکہ ایک روایت میں آتا بھی ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو ماہ رمضان ہے وہ میرا مہینہ ہے، میں اس میں بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، شیطان کو بند کر کے رکھتا ہوں. گناہ کرنے کے دو ہی آلے ہیں نا، ایک نفس ہمارا ہے ایک شیطان ہے. شیطان ماہ رمضان میں بند ہو جاتا ہے. بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کی برکات سے نفس ہمارا بھی بن جاتا ہے، بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے ماہ رمضان بھی حضور کی ولادت کے لیے منتخب نہیں کیا. پھر جتنے ہفتے کے دن ہیں سب سے زیادہ برکتوں والا دن جمعے کا دن. ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 محرم آرام ہوگی، جمعہ المبارک کا دن ہوگا قیامت کا ہے. اللہ نے حضور کی آمد کے لیے، حضور کی ولادت عظمیٰ کے لیے یہ دن بھی نہیں رکھا، جمعے کا دن بھی نہیں رکھا. کل کوئی کہے گا لو جی جمعہ تو سارے دنوں کا سردار ہے، سارے دنوں سے بڑا عظمتوں والا دن ہے، اس کی وجہ سے شاید ان کو رتبہ مل گیا. اللہ نے سب کچھ چینج کر کے پیر کا دن رکھا ہے. امام محدثین حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں زمان ہے، مکان ہے، حضور کسی کی محتاج نہیں ہے کہ کہا جائے فلاں وقت کی وجہ سے حضور کو عظمت ملی ہے، فلاں جگہ کی وجہ سے حضور کو عظمت ملی ہے. فرمایا حضور زمان مکان کی محتاج نہیں ہے، بلکہ زمان اور مکان کو رب نے حضور کی وجہ سے جگہ رکھا. فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. محبوب میں شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ میرا یہاں مطلب حرم ہے، اس لیے نہیں کھا رہا کہ حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کھا رہا کہ یہاں آگے زمزم کا کنواں ہے، اس لیے نہیں کھا رہا کہ یہاں رکن یمانی ہے، اس لیے نہیں کھا رہا کہ یہاں سارے نبیوں نے طواف کیا ہے، بلکہ وانت حل بهذا البلد. محبوب یہ قسم میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. سارے نبی میرے نبی ہیں، کسی کی ولادت میں نے اپنے گھر کے پاس نہیں کی. اگر اپنے گھر کا پڑوسی بنایا ہے ولادت کے اعتبار سے، محبوب کو فقط آپ کی ولادت. اللہ اکبر. پیر کا دن رکھا. پیر کے دن میں کیا حکمت ہے؟ عربی میں اس کو یوم الاثنین کہتے ہیں. اس کی کیا حکمت ہے؟ تاریخ کہتی ہے جتنے بھی دنیا میں پھلدار درخت ہیں، پھل امت کو نصیب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاخر کبھی من الثمرات رزقا لکم. یہ میری شان ہے، آسمان سے میں پانی برساتا ہوں، زمین میں جذب کرتا ہوں، نیچے سے درخت پیدا ہوتے ہیں، ان کی جڑوں کو پانی لگتا ہے، اوپر سے تمہارے لیے پھل نکالتا ہوں، تمہیں میں اپنا رزق عطا کرتا ہوں. جتنے پھلدار درخت ہیں اللہ کریم نے سب کو پیدا کیا پیر والے. کیونکہ یہ مسلمانوں کی بلکہ مطلقاً انسانوں کی کیا ہے، یہ ایک جسمانی خوراک اور غذا ہے. سرکار کو پیر والے دن اس لیے پیدا کیا جیسے جسمانی خوراک کے بغیر گزارا نہیں، محبوب آپ کے غلاموں کا بھی آپ کے بغیر گزارا. اس لیے پھر اللہ نے سرکار کو پیر والے دن پیدا کیا.
سرکار پیدا ہوئے، جتنے نبی پیدا ہوئے ان کی پیدائش کے وقت ان کے والد اور والدہ پاس تھے، لیکن سرکار کی یہ عظمت ہے، ولادت کا وقت آیا تو والد گرامی کا پہلے ہی پردہ ہو چکا ہے، وہ دنیا فانی سے پہلے ہی رخصت ہو چکے ہیں۔ بعض روایات میں 2 مہینے کا ذکر ہے، 2 مہینے پہلے آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری میں آتا ہے کہ عبد الاسماء اللہ ہے، عبداللہ ابن الرحمن، اللہ کو 2 نام سب سے پیارے لگتے ہیں۔ کوئی بچہ پیدا ہونا تو بغیر سوچ سمجھ کے عبداللہ نام رکھ دیا کریں یا عبد الرحمن رکھ دیا، بغیر حساب میں چھوڑے حساب میں رکھ دیا، ستارہ ملا جی۔ سرکار کے والد گرامی کا اللہ نے نام ہی عبداللہ رکھا ہے۔ عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا کامل بندہ۔ اور امی جان کا نام رکھا ہے آمینہ، پوری کائنات کو امن فراہم کرنے والی عظیم خاتون، اللہ اکبر۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ سرکار کی جب ولادت ہوئی تو اللہ نے آپ کے والد گرامی کو پہلے ہی اپنی بارگاہ میں بلا لیا اور یہ پوری کائنات کو بتا دیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے محبوب تمہارے محتاج ہیں، میرے محبوب محتاج کے لئے ہیں، تم ساری کائنات قیامت تک میرے محبوب کے محتاج۔ انا لہو حافظ انا لہو ناصر۔ جب ولادت ہوئی نا تو ظاہر پھر تصور تو ذہن میں خیال تو آتا ہے کہ حضور کے والد گرامی کیوں نہیں تھے؟ جو عورتیں تھیں وہاں قبر ولادت میں ان کے ذہن میں بھی غیب سے آواز آئی کہ میں خود ان کا محافظ ہوں، میں خود رب ان کا مددگار ہوں، یہ کسی کی بھی محتاج ہے۔ اگر والد پالے نا، والد پالے اولاد کو بڑا کرے، پھر کسی موقع پر کہہ نہیں پڑتا ہے دیکھو میں نے تمہیں کتنی مشکل سے پالا ہے، تمہیں بڑا کیا ہے، اب جب میں تمہیں بڑا کر چکا ہوں تو تم سمجھو کہ یہ سارا کمال میرا ہے۔ اللہ نے محبوب کی ولادت کے سلسلے میں یہ نظام رکھے، والد گرامی کا پہلے ہی وصال ہو گیا، پہلے پردہ فرما گیا، اور پھر سرکار کی جو ہے وہ ولادت۔ ابھی جان بھی 6 سال کا عرصہ ہو، سرکار کی والدہ ماجدہ مقام ابوا پر قبر مبارک ہے، 6 سال کی عمر میں سرکار کی 6 سال ابھی عمر تھی، بچپنا تھا، والدہ ماجدہ کو سایہ اٹھ گئے، لیکن اللہ کریم نے پھر کیسی تربیت سرکار کی فرمائی، کیسے حضور کو بڑا کیا جی، کتنے مضبوط اعصاب اللہ نے حضور کو عطا۔ اگر وہ ہستی سارے نبیوں کی سردار ہے، ان کی سیرت اور کردار یہ ہے کہ دیہاتی بندہ آپ کے گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹ رہا ہے کہ مال غنیمت مجھے کیوں نہیں دیتے، مجھے کیوں نہیں دیتے، سرکار آگے سے نہیں فرماتے کہ میں سارے نبیوں کا سردار ہوں، تمہیں شرم نہیں، تم تو ہی کر رہے، کیا کر رہے؟ سرکار کے اعصاب اتنے مضبوط ہیں، قوت برداشت اتنی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، مولا مکے کے لوگوں کی بخشش کر دینا، یہ مقام نبوت کوئی نہیں پہچانتے، مقام نبوت مدینے والے پہچانتے ہیں، مکے والے نہیں پہچانتے۔ ولادت مکے پاک میں ہوئی اور قبر عطا مدینے پاک میں ہوئی، اس میں بھی حکمت تھی نا کہ یہاں پیدا ہوئے 40 سال یہاں گزار کے گئے، لیکن کردار ان کا کیسا ہے، سیرت ان کی کیسی ہے؟ کبھی زبان پر جھوٹ، اللہ اکبر، خود کافر صادق الامین کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک آپ کو معلوم ہے نا کہ یمن مکے کی قریب ہے، مکہ المکرمہ کی قریب ترین شہر جو ہے شہر یمن، اور سرکار کی جب عظمت کا شعلہ دنیا میں ایک کونے کونے میں پھیلا، آپ کو پتہ ہے سرکار کے ابو جہل ابو لہب ان کے دشمن تھے جی، وہ رشتہ دار بھی ابو لہب تھا لیکن پکا دشمن تھا۔ یمن کا جو بادشاہ تھا ابو لہب نے جب دیکھا اللہ اکبر شان حضور کی، جا کر یمن کے بادشاہ کو کہہ دیا، کہنے لگا کہ یہاں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، جو بندہ بھی اس کے پاس بیٹھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اپنے والدین کا ماں باپ کا مذہب چھوڑ جاتا ہے جی، تو تم یہاں آؤ، مکے میں آؤ اور ہمارا مسئلہ حل کرو۔ ابو لہب ابو جہل مختلف ذکر ملتے ہیں، پر دونوں دشمن تھے جو بھی ہو۔
تو جو حبیب یمنی تھا، یمن کا بادشاہ حبیب یمنی، اس نے کہا کہ چلو میں چلتا ہوں، جی میں چلتا ہوں، تمہارا معاملہ اختیار کرتا ہوں، یہ بتاؤ ان کا کردار کیسا ہے، ان کی سیرت کیسی ہے، ان کا کریکٹر کیسا ہے، کیا کبھی انہوں نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا ہے؟ لیکن نہیں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہا یہ بتاؤ کبھی امانت میں خیانت کی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ جب باتیں ہیں تو پھر تم جادوگر کہہ رہے ہو، کہ نہیں آپ آئیں نہ آئیں، آپ ہم کے میں آئیں گے۔ اللہ مجمع اس نے لگایا، یمن کے بادشاہ نے مجمع لگایا، لوگوں کو اکٹھا کیا، سارے لوگ اکٹھے ہیں۔ اب اس نے کہا ان کو بلا کے لے، کن کو؟ سارے نبیوں کے سردار سید الانبیاء۔ اب بلانے کے سرکار آئے، سرکار کی عبادت اور تقوی کا اتنا روب ہے کہ پوری مجلس پر سناٹا چھا گیا، کسی کے زبان سے بولنے کی ہمت ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا نا، یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان۔ اللہ اب جب بادشاہ نے سرکار کا چہرہ دیکھا، وہ تو الٹ معاملہ ہو گیا، شکار کرنے گئے تھے خود شکار ہو گئے جی۔ اللہ اکبر، جب بادشاہ نے دیکھا سرکار کا کردار، کریکٹر، سب کچھ، تو بادشاہ الٹا کہنے لگا کہ پھر مجھے بھی اپنا غلام بنا، مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں داخل کر لے، لیکن شرط دو، میری شرط دو، اگر آپ وہ پوری کر دیتے ہیں، کوئی میں ابو جہل ابو لہب آپ کے کسی دشمن کو نہیں دیکھتا، میں تو صداقت کو دیکھتا ہوں، حقانیت کو دیکھتا ہوں، بس دو۔ اللہ اکبر، کہا بتائیں کون سی؟ کہا یہ جو چاند ہے نا، اگر نبی ہیں آپ تو پھر اشارہ کریں، دو ٹکڑے ہو۔ آپ نے فرمایا اور؟ کہنے لگا نبی ہیں تو نبی تو دل کی باتیں جانتے ہیں، نبی کا معنی نہیں ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والے، اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ بتا دیں کہ میرے دل میں کیا بات ہے جی۔ اللہ اکبر، سرکار نے جناب پہلا کام کیا، آپ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، اب اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اب دوسری بات، دل کی بات بتائیں، سرکار نے فرمایا وہ بھی بتا دو، دل کی بات بتا دو۔ تمہاری نا اکلوتی بیٹی ہے، تمہاری ایک بیٹی ہے، تمہیں اس سے بڑا پیار ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہے وہ اس ٹائم مفلوج ہے، فالج ہو گیا، چرپائی پہ پڑی ہوئی ہے، بہر کوئی بندہ آ جائے تو اپنے گھر کی کنڈی نہیں کھول سکتے جی۔ اللہ اکبر، اگر آپ اس کو درست کر دیں، میرا قبلہ درست ہو جائے، میں آپ پر ایمان لے آؤں۔ سرکار نے فرمایا چلو چلو۔ جب گئے، دستک دی، اندر سے وہی بیٹی اٹھ کر آئی اور اس کی کنڈی کھولی۔ تو جب دیکھا، کہا بیٹی تم تو مفلوج تھی، تمہیں تو فارغ تھا، آباش تھی، چرپائی پر پڑی تھی، محتاج تھی، یہاں سے وہاں نہیں جا سکتی تھی، کیا ہوا؟ کہا رات کو یہی زلفوں والے سرکار تشریف لائے تھے، مجھے کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھایا دست شفقت پھیرا تو میری فالج بیماریاں سب ختم ہو۔ یہ تو سرکار کا خاصہ ہے جی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سرکار کا تو غلاموں پر ذرا نظر ہو جاتی کام ہو جاتا۔ امام بوصیری آپ کو پتہ ہے کہ مصر کے بڑے عاشق رسول، عظیم عاشق رسول ہیں، فالج پڑ گیا، بیمار ہو گئے، چرپائی پہ پڑ گئے، ذہن میں خیال آیا کہ عربی جو شعر ہے اس پر تو عبور ہے،
دنیا سے تو اب چلا ہی جانا ہے، والد پڑھ گیا، چلو ان کی شان میں کوئی قصیدہ لکھو۔ قصیدہ بردہ نام ہے جو ہمارے دینی مدارس میں آج نہیں صدیوں سے سالوں سے پڑھا جا رہا ہے، قیامت تک پڑھا جائے گا۔ ہماری اسمبلیاں مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اس پر آغاز ہوتا ہے قصیدہ بردہ شریف۔ بڑے جناب اشعار لکھے 107 کے قریب عربی میں، اور سارے حضور کی عظمت اور شان، حضور کی صورت کے تذکرے، حضور کی سیرت کے تذکرے، ساری کو قصیدہ کتاب بھر دی۔ اب یہ پورا مصر اس پر گواہ ہے۔ سرکار آدھی رات تشریف لائے، وہ کرم کرنا چاہیں تو بالمشافہ بھی دیدار کرا دیتے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، حدیث پاک کا فیصلہ ہے، طبرانی کی روایت ہے، مر رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا، اگر عشق کا درجہ اور عروج کو پہنچا، ایک وقت وہ آئے گا وہ بیداری میں میرا دیدار کرے۔ اللہ، اب کیا ہوا؟ سرکار تشریف لائے اور فرمایا بوسیری جو اشعار لکھے ہیں ان میں سے کوئی شعر پڑھو۔ مطلب اس کا ایک شعر انہوں نے پڑھا جس کا مطلب یہ تھا، کتنے لوگ ہیں کائنات میں کہ آپ کا دست نبوت ان کے جسم پر پھرا، ان کی بیماریاں ختم ہو گئی، تندرست منا ہو گئے۔ بوسیری بھی انہیں غلاموں میں سے ہے جنہوں نے آپ کی شان میں اشعار پڑھے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ فالج ختم ہو جائے۔ دست نبوت جناب سرکار کا پھرا، امام بوسیری اٹھ گئے، اور حضور نے پھر کیا کیا؟ کملی مبارک اتاری، جی آدھی رات ہے، قسمت نے انگڑائی لی، امام بوسیری کا کام بن گیا۔ حضور نے اپنی کملی مبارک گفٹ میں، تحفے میں دی کہ تم نے میری شان میں اشعار لکھے ہیں، یہ تمہارے پاس ہے۔ امام بوسیری صبح اٹھے تو آپ کے سرانے کے پاس حضور کی کملی مبارک پڑی تھی، اس کا دیدار کیا، زیارت کی، اس کے بعد مصر کے عجائب خانے میں رکھ دی۔ آج بھی وہ موجود ہے، آج بھی دیکھ لیں سرکار کی عظمت۔ مصر کا عجائب خانہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارے ایمان اور تمہارے عشق کی کمزوری ہے، جس دن تمہارے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے گی ہم سرکار کا دیدار کریں، جب تمہیں سرکار کا دیدار ہو جائے گا نا، پھر داڑھی منڈا کوئی نہیں رہے گا، پھر سر کے اوپر امامے ہوں گے، چہرے کے اوپر سنت رسول ہوگی۔ یار سرکار نے اتنا کرم فرمایا، سرکار کا دیدار کیا، کیسا دیکھا سرکار ایسے تھے نا یار۔ یہ راہ ہدایت ہے، اس پر ہم آئیں، اس میں بھلا ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ قبر میں ہم نے ان کے سامنے جانا ہے، فرتن فرتن اپنی قبر میں انہوں نے تشریف لانا ہے۔ اللہ کریم ہمیں مقام نبوت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔